عمران خان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملی ہے، وہ بھی واپس ہو گئی، اب اس کو مزید ریلیکسیشن نہیں ملے گی تو پھر توہین عدالت بھی تو لگ سکتی ہے کس پہ؟ حکومت پہ، تحریک انصاف پہ بھی لگ سکتی ہے۔ ملازم کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے خاتون کو اگر گھر والوں کی مرضی نہ ہو؟ کوئی ایک کیس آپ مجھے ایسا بتا دیں عمار صاحب کہ جس میں واقعی جو کلپریٹ ہے، جس نے مرڈر کیا ہے، اس کو سزا ہوئی ہو۔ اب یہ ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ جب جو ہے چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں، لیکن حکومت کیوں کوئی اس چیز کے اوپر سیریس نہیں ہوتی؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ستمبر آنے والا ہے، جو ستمبر کا مہینہ ہے یہ ستمگر ثابت ہوگا، لیکن کس کے لیے ثابت ہوگا؟ حکومت کے لیے ہوگا یا اپوزیشن کے لیے ہوگا؟ آج عمران خان صاحب کی بہن نے جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی ہے دوبارہ سے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی صحت سے یہ جو معاملہ ہے یہ جڑا ہوا ہے اور یہ جو سماعت ہے اس کو جلد مقرر کیا جائے۔ ذرا اس پہ بات کریں گے کہ کیا عدالت جو ہے وہ اعتراضات تو دور ہو چکے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ عدالت اس کو کب ٹیک اپ کرتی ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ محسن نقوی کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ محسن نقوی صاحب سے شاید کچھ لوگ ناراض ہیں، وہ لوگ کون ہیں، ذرا اس پہ بات کریں گے۔ اور اس ٹائم پہ اپوزیشن نے تو ایک گرینڈ الائنس بنا لیا ہے مولانا صاحب کے ساتھ مل کے، لیکن حکومت میں بھی کچھ اتحادی شامل ہونے جا رہے ہیں، آلدو وہ اتحادی ہیں لیکن بڑا اہم رول پلے کرنے جا رہے ہیں اس ٹائم پہ، ذرا اس پہ بات کریں گے۔ اور ناظرین، ہمارے ایک ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ معاشرے میں بالکل سیف ہیں، ان کو تمام رائٹس دیے جا رہے ہیں، جبکہ بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے ہفتے میں جو کیسز دیکھے ہیں، 3 ایسے کیسز، 3 ایسی لڑکیاں جن کو ان کے اپنے ہی گھر والوں نے مارا ہے، ایک کو ایک کے شوہر نے مارا ہے اور 2 کو ان کے والد نے مارا ہے۔ اور آج ایک ایسا کیس ہمارے سامنے آیا جو ہری پور کا ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ آیت زہرا اس بچی کا نام ہے جس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ کنویں سے برآمد ہوئی ہے۔ اب یہ سارے اس معاملے پہ بات کریں گے کہ آخر مسئلہ کہاں ہے، کیوں جو ہے ہم جب بھی موبائل فون کھولتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ کیسز جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، وجہ کیا ہے، سسٹم میں پرابلم ہے، کیوں یہ چیزیں نہیں ہو پا رہی، انہی تمام تر موضوعات پہ آج بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے پہلے تو ذرا بات کر لیتے ہیں، ستمبر آنے والا ہے اور پہلے ہی خبریں آ رہی تھی کہ شاید عمران خان صاحب کے لیے جو ہے یہ مہینہ بڑا اچھا ثابت ہوگا، لیکن اب جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ستمبر جو ہے وہ کس کے لیے اچھا ثابت ہوگا؟ کسی کے لیے ستمگر ہوگا، کس کے لیے اچھا ثابت ہوگا؟ اب کس ستمبر کی ذکر کر رہی ہیں آپ؟ تفصیل سے بتائیں نا۔ 2026 ستمبر، 2027 ستمبر، 2029 ستمبر، 2032 ستمبر، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوگی، ہو سکتا ہے ستمبر میں بھی ہو۔ 2026 کے ستمبر میں ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، دیکھیں حکومت کو بڑا سکون ہے، اس لیے کہ وہ جو یوٹیوبرز مسالہ بیچ رہی ہے نا، کہ اصل میں حکومت کو ریپلیس کرے، نون لیگ کو ریپلیس کر دے گی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، وہ اکٹھے الائنس بنائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی سے صبر ہو سکتا ہے، اچھا، ہاں، اور تسلی سے صبر ہو سکتا ہے، اسی تنخواہ پہ کام ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھنا کہ عمران خان اور تحریک انصاف، مجھے پتا ہے کہ کسی سٹیج پہ انہیں لیوریج مل جائے گا، لیکن وہ سٹیج آنے میں بھی 5-7 سال ہیں۔ 5-7 سال؟ ہاں، آپ 15 دن بعد سپٹمبر میں کہہ رہی ہیں، نہیں آپ کو بہت جلدی ہے نا، اس طرح ذرائع ایسے بتاتے ہیں، کچھ صحافی نہیں، آپ پھر ذرائع تبدیل کریں، ذرائع ٹھیک نہیں ہے آپ کے، آپ کے ذرائع یوٹیوب پہ پھیلے ہوئے ہیں، اس طرح نہ کریں۔ تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ صورتحال کا جائزہ لے۔ عمران خان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملی ہے، وہ بھی واپس ہو گئی۔ اچھا، اب اس کو مزید ریلیکسیشن نہیں ملے گی، بس جتنی ملنی تھی مل گئی ہے۔ تو پھر ان کی بہن نے آج جو ہے وہ دوبارہ درخواست دائر کی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ، مینس کہ جو درخواست دی تھی اس کو نمبر الاٹ نہیں ہو رہا تھا، اب وہ نمبر بھی الاٹ ہو گیا ہے۔ تو وزیر اعظم بن گئے؟ نہیں بنے، نہیں کیا ہوا، لیکن عدالت جب ٹیک اپ کرے گی معاملہ تو اس کے بعد عدالت میں جا کے چیزیں ڈسکس ہوں گی، تو پھر توہین عدالت بھی تو لگ سکتی ہے کس پہ؟ حکومت پہ، تحریک انصاف پہ بھی لگ سکتی ہے، لگ تو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، میڈیا ٹاک سے کس نے منع کیا؟ عدالت نے منع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، باہر بندے اکٹھے ہونے سے کس نے منع کیا؟ عدالت نے۔
عمران خان کی رپورٹیں میڈیا میں پبلک کرنے سے کس نے منع کیا؟ عدالت نے منع کیا تو تھا۔ پھر بھائی کس کے اوپر الزام آئے گا؟ تو الزام تو تحریک انصاف پہ آئے گا۔ اچھا، میں ابھی جی، please۔ ایک انٹرویو ہم نے آج کیا ہاں جی، مصطفیٰ کمال صاحب کا، وزیر صحت، اور یہ پرسوں چلے گا جمعرات والے دن، لیکن انہوں نے ایک بڑے کام کی بات کی۔ اچھا، انہوں نے کہا یہ شفا انٹرنیشنل والا ہمیں تو کوئی بلیم کر ہی نہیں سکتا، کیوں؟ ہم نے تو شفا میں بہترین انتظام کر دیے تھے عمران خان کے آنے کے، اچھا، سب پھر کچھ اس کو لے تیار۔ کے گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے ورکر وہاں جمع ہوئے، اب حالات خراب، سیکیورٹی کے مسئلے۔ کیسے حالات؟ سیکیورٹی کے مسئلے، اس سے ہم نے جو ویژولز دیکھے ہیں کچھ دیر پہلے ہی سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ ہو گئی وہاں پہ، کارکنان جو تھے، لوگ تھے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کوئی وہ مشتعل نہیں ہوئے، کچھ ایسی توڑ پھوڑ نہیں کی۔ شفا کے مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں، اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ بالکل کی ہے ہم نے تو بات، بالکل سینکڑوں ہزاروں مریض اندر تھے، نہ وہ باہر آ سکتے تھے، نہ ڈاکٹر اندر جا سکتے تھے، نہ ایسے۔ شفا میں بھی تو کوئی گیٹ ہوگا۔ اچھا نہیں، بالکل۔ شفا میں گیٹ ہیں، بالکل ہے، شفا میں پمس سے زیادہ گیٹ ہیں، جی۔ لیکن شفا کا اور پمس کا رقبے میں بہت فرق ہے۔ اچھا، اچھا، وہ جو پمس کا گیٹ ہے وہ بالکل آئسولیٹڈ گیٹ ہے، وہاں سے کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی۔ شفا کے جتنے گیٹ ہیں، ایک تو مطلب اس پمس کے مقابلے میں چھوٹا ہاسپٹل ہے، رقبے میں مریضوں کی تعداد میں زیادہ ہے، اور اگر آپ دیکھیں وہ سارے گیٹ کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کو کبھی شفا جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں پر تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، ہے، بالکل ایسا ہی وہاں ہے۔ کارڈن آف کر دیں، پھر آپ کہیں کہ اندر سے مریضوں کی حالات بہتر نہیں ہو سکتے نا۔ اچھا چلیں، یہ تو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہاسپٹل کا سارا سینیریو، آج بھی منگل کا روز ہے، ملاقاتوں کا دن ہے، خبریں کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں کہ ملاقات نہیں ہوگی آج، کو لگتا ہے ملاقات ہو جائے گی، اور اس ٹائم پہ ملاقات ہونا ضروری ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، تھوڑی سی گنجائش پیدا ہوئی تھی عمران خان صاحب کے لیے، عمران خان کی بہن اسما خان نے وہ گنجائش ختم کر دی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، کیسے؟ صاف سی بات تھی، میڈیا ٹاک نہیں کرنی بھائی، نہیں کرنی میڈیا ٹاک، آپ کو بات سمجھا دی گئی تھی، آپ پھر بیٹھی ہیں عمران خان کی رپورٹیں لے کے، حالانکہ وہ درست باتیں بتا رہی ہیں، لیکن جب عدالت نے منع کر دیا نا تو یہ تو توہین عدالت ہوئی نا۔ ہاں آپ نے بالکل تو ایسے وہ نہیں کرتی۔ مجھے یہ لگتا ہے عدالت نے یہ بھی کہا تھا ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، فیملی کے ہونی بھی چاہیے، میں ذاتی میرا انالیسس آپ سے ہونی چاہیے، لیکن چونکہ یہ پریس ٹاک ہو گئی ہے، میڈیا ٹاک ہو گئی ہے، اب ہو سکتا ہے عدالت عظمیٰ کا مزاج برہم ہو جائے، اچھا، اور یہ جو سہولتیں ملی ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ چلیں، یہ درخواست تو دائر کی ہے اور جلد سماعت کے لیے کہا گیا کہ دائر کر دیں، الاٹ بھی ہو گیا نمبر، لیکن آج جب درخواست دی گئی تو اس میں غلطی ہوئی گئی، اور غلطی یہ تھی کہ وہ چیف کمشنر سہیل اشرف صاحب کو انہوں نے لکھنا تھا لیفٹیننٹ، تو لکھ دیا لیفٹیننٹ جنرل لکھ دیا، تو وہ اب دوبارہ غلطی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ سے اتنے obsessed ہیں، اچھا، ہر وقت انہیں یہی خیال آتا رہتا ہے کہ بھئی کوئی ان کی طرف سے نظر کرم ہو جائے، کوئی مہربانی ہو جائے، کوئی صاحب ان کو منہ لگا لیں، لیکن وہ بات بن نہیں رہی۔ تو ایاز صادق صاحب نے کہا، انہوں نے کہا ہم تو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، اس کا بہت کوشش کر رہے ہیں، نہیں، ایاز صادق نے تو کچھ اور بات کی ہے۔ کیا؟ ایاز صادق نے کب مذاکرات کی دعوت دی ہے بھائی؟ ایاز صادق کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بے تحاشا دفعہ مذاکرات کی دعوت دے دی، اب ہم تھک گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اسمبلی کے اسپیکر نے ہاتھ اٹھا لیے کہ بھئی ہم دعوتیں دیں، ہم کبھی میثاق معیشت کی دعوت دیتے ہیں، میثاق سیاست کی دعوت دیتے ہیں، کبھی کوئی اور بات کرتے ہیں، میثاق جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ آگے سے گالی دیتے ہیں ہمیں، یہ آگے سے تانے دیتے ہیں، تو اب ہم تھک گئے۔ اب چیزیں آپ نے دیکھا کہ ساری لیٹ ہو رہی ہیں، وہ جو رستہ کھلا تھا، وہ جو جہاں سے روشنی آنا شروع ہوئی تھی، وہ دوبارہ بند۔ رستہ تو کھولا تھا جب بیرسٹر گوہر کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ، اور یہ شارٹ سی بات ہے، لیکن محسن نقوی صاحب سے کچھ لوگ ناراض ہیں حکومت کے، عمار صاحب، اور اس میں نواز شریف صاحب کا نام بھی آتا ہے۔ آپ کی معلومات یوٹیوب سے کشید کردہ ہے، اس سے پرہیز کرے۔ یہ تو منصور علی خان نے خبر دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ناراض ہوں، یہ سسٹم، یہ جو لوگ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو تو بالکل پسند نہیں ہے، وہ الوف ہو گئے، اللہ لوگ ہو گئے، ایسے نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سسٹم پہ ان کا کنٹرول قائم ہے، اچھا، ان کے بھائی وزیر اعظم ہے، ان کی بیٹی سب سے بڑے آبادی کے حساب سے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے، انہیں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، وہ دھوپ شوپ سیکیں، انجوائے کریں، تو وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ محسن نقوی سے بالکل وہ ناراض نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جی، میں نے ایک وزیر صاحب سے سوال کیا،
اور یہ میرا اپنا تجربہ ہے، کسی کا یوٹیوب نہیں اچھا. سنا میں نے، جی یہ آپ کی جی بات جی. ہے. تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک کیبنٹ میٹنگ انہوں نے اس کے بعد اٹینڈ کی جب محسن نقوی نے اپنی فیمس تقریر کی ہاں کہ جی. وزیر اعظم تو 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، اگر سسٹم اس سے کولیپس زیادہ کر بھی چکا کر ہے. لیں جی. تو کچھ نہیں بنے گا، یہ سسٹم کولیپس ہو گیا یہاں سب. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے اس فیمس تقریر کے بعد کبھی شہباز شریف اور محسن نقوی سے میٹنگ میں دیکھا؟ کہاں بالکل دیکھا. انہوں نے کہا وہ تو بڑے ہنس کے باتیں کر رہے تھے. ہنستے تو سارے ہیں وہ، پھر ہینڈ شیک بھی سارے کر لیتے ہیں، ہاں. لیکن دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں آپ زیادہ سوچ رہی ہیں. اچھا ہاں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. لیکن ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہیں عمار صاحب. ایک طرف علیم خان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی جب چھوٹے صوبوں کے حوالے سے بات ہوئی تو بڑی ایک اسپیچ کر دی اور اس کے بعد ان کو بھی بڑا تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا. لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ انہی کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے پراپر اتحادی بننے جا رہے ہیں. آلریڈی اتحادی ہیں، اون چودھری کا کابینہ کا حصہ ہے. لیکن کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ اچھا 3 نام تھے. اتحادی تو ہیں، لیکن کچھ لوگ آئی پی پی کے نون لیگ میں شامل ہونے چاہ رہے ہیں. کچھ لوگ، ہاں ٹھیک ہے. 3 تو ہم آپ کو بتا ہاں جی دیتے ہیں. جی جی. تو ایک خاتون ہے زوبیہ شاید ان کا، منزہ ان کا نام ہے. ایک گلنواز صاحب ہے، اور ایک جو ہیں وہ اون چودھری ہیں. یہ آئی پی پی سے نکل کر جو ہے نون لیگ میں حصہ اٹ مینس کہ آئی پی پی سے تنگ ہیں پھر یہ. اب یہ جو ہے نا ابھی اس پہ بہت حتمی طور پر بات نہیں کی جا سکتی. آئی پی پی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کا کوئی اتحاد ہوتا تو آئی پی پی پوری ضم ہو جاتی نون لیگ میں. لیکن آئی پی پی کی 2-4 سیٹیں ہیں، یہ 3 لوگ نکل گئے تو پھر اس کا مطلب علیم خان تو تنہا رہ گئے. یہی بات لیکن وزیر وہ بھی ہے، کابینہ کا وہ بھی حصہ ہے، اور چھوٹے صوبوں کے بارے میں وہ بھی بڑے سرگرم ہیں. تو لیکن اس میں فیکٹ کیا ہے؟ فیکٹ یہ ہے کہ 3 لوگ نون لیگ میں شامل ہونے چاہ رہے ہیں. باقی سارا تجزیہ ہے. ظاہر ہے مریم نواز سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، شہباز شریف سے بھی ہوئی، تو کچھ نہ کچھ تو ہے. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ شامل ہو رہے ہیں. میں آپ کو کب پورے تک اسلوب سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ شامل ہو جائیں گے؟ میں یہ ابھی حتمی طور پہ نہیں بتا سکتا، لیکن وہ شامل ہو جائے، لیکن زیادہ دیر نہیں لگے گی. بس کیا پتا کسی بھی ٹائم کوئی خبر آ جائے کہ شامل ہو. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. چلیں، سیاست ہے، سیاست میں یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. اچھا عمار صاحب، اب اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم فون کھولتے ہیں صبح خبریں دیکھنے کے لیے تو ڈفرینٹ ہمارے سامنے نا ایک کیس آ جاتا ہے ہر دن. کبھی کسی بیٹی کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کا باپ اس کو قتل کرتا ہے، کبھی اس کا بھائی کر دیتا ہے، کبھی کسی بچی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے. ایسے ہی کیسز ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھے، جو 3 کیسز، 2 ہنا نام کی لڑکیاں، ہنا جاوید، ہنا ظریف، اور ایک کوئی ٹک ٹاکر تھیں عائشہ. ان کو اپنے ہی گھر والوں نے، ایک کو اس کے شوہر نے قتل کیا اور 2 کو اس کے باپ نے قتل کر دیا. کتنا بڑا المیہ ہے عمار صاحب ہماری سوسائٹی کا کہ لڑکیوں کو پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں کچھ کرتی نہیں ہیں، لیکن جب لڑکیاں کچھ کر لیتی ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں. یہ کہاں کی غیرت ہے؟ جی بالکل، یہ اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ کسی سوسائٹی میں نہیں ہو سکتے. اچھا، یہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ اس معاشرے میں یہ واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن تب نہ سوشل میڈیا تھا، نہ میڈیا اتنا تھا. یہ باتیں دب جایا کرتی تھیں، یا یہ خاندانی مسئلے کہہ کر ان کو اگنور کر دیا جاتا. اب باتیں ہمیں کیوں لگتا ہے کہ یہ باتیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی؟ اس لیے کہ اب ہمیں ان باتوں کے بارے میں انفارمیشن زیادہ ملنے لگی. پہلے بھی اتنی ہو رہی تھی. ہم خواتین کو معاشرے میں برابر کا حصہ نہیں سمجھتے. 2-3 چیزیں جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گئی ہیں، جو دنیا میں کوئی سوچے تو وہ شاید ہمیں غاروں میں رہنے والے لوگ سمجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی خاتون اگر پسند سے شادی کرنا چاہیے، او بھائی پسند سے ہی شادی کرنی ہے نا، ظاہر ہے، نا پسند سے تو نہیں کرنی. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی پسند ہوگی تبھی شادی ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں کا کلچرل سسٹم ایسا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے، جو کہ گناہ نہیں. جی بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنی شادی سے خوش نہیں ہے اور وہ طلاق لینا چاہتی ہیں تو یہ شرعی آپشن موجود ہے ان کے پاس. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی یہ جو ہنا ظریف، جس کے والد نے اس کو قتل کیا، اس نے
وقت خلا لینا چاہی. وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں تھی. بڑی نیچرل سی بات ہے, دو لوگ اچھے طریقے سے ایک ریلیشن شپ شروع کرتے ہیں, نئی بات بنتی, بالکل ایسا ہی, اور انہیں پھر دے شوڈ پارٹ ویز. یہ جو خواتین کے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے کہ اس گھر میں آپ گئی ہیں اور آپ کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے, کیوں زندگی ساری سفر کرنا. جی بالکل ایسا ہی. اور مجھے یہ دیکھیے نا کیسے کیسے ظلم ہے, اور کوئی جاہل لوگ نہیں کر رہے, پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا جاوید صاحبہ جن کو قتل کیا گیا, اور ان کے ہسبینڈ, ان کے سسر, ان کے ملازم کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے خاتون کو اگر گھر والوں کی مرضی نہ ہو. اور جس بہیمانہ طریقے سے انہیں قتل کیا گیا ہے, اور وہ پی ایچ ڈی خاتون, کچھ جاہل نہیں, اس کے شوہر یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, اور وہاں پر بھی وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لڑکوں نے نکالی ہیں. اور انہوں نے, اور اس خاتون سے ان کے گھر والوں نے پوچھا کہ آپ شادی کے بعد چپ رہتی ہیں, خوش ہیں, تو یہ چپ رہی. انہیں بتا دینا چاہیے تھا نا کہ بھئی یہ اس طرح کا, لیکن ہماری سوسائٹی میں بچیاں نہیں بتا سکتی. ہماری سوسائٹی میں بچیوں کو سکھایا جاتا ہے, اور ہمیں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کمپرومائز کرنا ہے, لیکن آپ غلط چیز پہ کمپرومائز کرتے ہیں, اس کے بعد ان دا اینڈ آپ کی بیٹی قتل کر دی جاتی ہے, تو پھر وہ کہاں کا کمپرومائز ہمارے صاحب. نہیں, میرے خیال میں نا اگر ہم ایکول سمجھتے ہیں مرد اور عورت کو, تو کمپرومائز تو بالکل نہیں کرنا ان چیزوں پہ کہ کوئی ابیوسو ہو آپ کے ساتھ اور آپ اس پہ کوئی آپ کو مارتا کوٹتا ہو, کوئی جان سے مار دے, اور آپ کمپرومائز کرتے رہیں. ان چیزوں کو سوسائٹی کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. پسند کی شادی نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. نئی شادی چل رہی کو آپ کو علیحدہ ہو جانا چاہیے, دونوں کی زندگیاں بہتر رہتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. اچھا عمار صاحب, اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں, ظاہر ہے ہم ان ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن یہ ایشوز ہائی لائٹ بھی ہو جاتے ہیں, کورٹ تک بھی ان کی پروسیڈنگز چلی جاتی ہیں, لیکن کوئی ایک کیس آپ مجھے ایسا بتا دیں عمار صاحب کہ جس میں واقعی جو کلپریٹ ہے, جس نے مرڈر کیا ہے, اس کو سزا ہوئی ہو. ہمارے جوڈیشل سسٹم میں, ہمارے پولیس سسٹم میں نہیں ہے. کیوں؟ آنر کلنگ, آپ کو پتہ ہے آنر کلنگ کی رپورٹ ہی درج کی جاتی زیادہ تر, وہ یہ کہہ کہ غیرت کے نام پہ کہ یہ خاندان کا جی معاملہ جی, ہے, اور اس کے اندر ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. کتنی غلط بات ہے. آنر کلنگ کی رپورٹ ہونی چاہیے. اور وہ اب میرے خیال میں نا دیکھیے, اس میں دو تین باتیں, میں ایک بڑی غلط سی بات ہے, شاید مجھے نہیں بھی کرنی چاہیے, کہ ہم معاشرے کو سدھارنے میں وقت لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور کنہیں سدھاریں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, پڑھے لکھے جاہل ہیں پھر تو, ٹھیک ہے, ان کو سدھاریں ایک قانون کا. لیکن مریم نواز نے, پنجاب حکومت نے ایک رستہ نکالا جی, خواتین کو سرے بازار چھیڑنے, ٹچ کرنے یا انہیں ہراساں کرنے کی روایت بہت تھی پنجاب میں. بالکل ایسا ہی ہے. اور انہوں نے ایک سلسلہ نکالا تھا جو ہم مطلب صحیح طریقے سے اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے سب نے اس کو نام دیا تھا کہ نیفے میں پستول. جی 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 جی. اور بچیوں کے والدین بڑے خوش تھے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرے اسے پھر ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ وہ ایسی حرکت کرنے کے قابل نہ رہے. تو یہ میرے خیال میں اس طرح کی ہر طرح سے پوری سوسائٹی کو قانون کے اعتبار سے, عدالت کے اعتبار سے, پولیس کے اعتبار سے, سماج کے اعتبار سے, سماج کو بھی شامل ہونا چاہیے نا. سماج اگر چپ کر جائے کہ نہیں یار یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے, ان کی بچی ہے, تو وہ جرم میں شریک ہے, وہ جرم میں شریک ہے, تو سب کو آواز بلند کرنی چاہیے, تب یہ مسئلہ حل ہوگا. یہ لوگوں کی سوچ بدلنی پڑے گی. بالکل ایسا ہی ہے, سوچ بدلنی پڑے گی, اور بہت ضروری ہے. ہمارے صاحب اسی سارے سینیریو میں ہم نے دیکھا کہ ریپ کے کیسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اب ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ریپ کیسز کا کہ چھوٹی بچیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. آج ایک بہت افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آیا, آیت زہرا اس بچی کا نام ہے, جس کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کیا گیا, اور اس کے بعد اس کو قتل کر کے کنویں میں سے اس کی لاش ملی ہے. 16 روز کے بعد ہمارے سب لاش ملی ہے. اس کے والد کا میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی کہ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک بہت اس طرح سے اپیل کی کہ خدا کے لیے میری بچی کو بچا لیں. اب یہ ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ جب جو ہے چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں. ہمیں کوئی ایسا میکانزم نہیں بنانا چاہیے. ہم بات تو سب کرتے ہیں, سب اپنے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ بات کرتے ہیں, لیکن حکومت کیوں کوئی اس چیز کے اوپر سیریس نہیں ہوتی؟ اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ صرف حکومتوں کا قصور نہیں ہے. قوانین, حکومت قانون بنا سکتی ہے نا, پولیس کو حکم دے, امپلیمنٹیشن کا بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس کے دماغ پہ خناس سوار ہے, جس نے کسی بچی کو قتل کرنا ہے یا جس نے اپنی بیوی کو مار دینا ہے,
وہاں جا کر تو پولیس کچھ نہیں کرتے, وہاں تو قانون کچھ نہیں ہو لیکن سکتا. ایک اس کا مطلب ہے کہ سماج کی سوچ بھی, سماج کی ذہنی تربیت بھی کرنے کی ضرورت ہے. قوانین اپنی جگہ اور سخت قوانین اور ان کی امپلیمنٹیشن, لیکن اس سماج کی تربیت کرنے کے بھی ضرورت ہے. ان کو, بچیوں کو حق ہے اپنی زندگی گزارنے کا, خوش رہنے کا. ٹک ٹاک بناتی ہیں تو بنائے بھی, اس کی زندگی ہے, جو مرضی کرے وہ, ہاں. آپ کا تو کچھ نہیں بگاڑی. تو یہاں جو سوسائٹی میں نا ہم سب کو امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے اس چیز سے نکلنے کے لیے کہ جو ہم عورت کو اپنے سے, مرد سے چھوٹا سمجھتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ. بالکل بالکل. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.